بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پیاری ماں بہنیں، اب یہ بقرہ عید کے ایام شروع ہونے والے ہیں، تو چاند دیکھنے کے بعد کچھ کام مستحب ہیں جو ہمیں کر لینے چاہیے۔ میرے بھائیوں کے فون بھی آتے ہیں، رابطے ہوتے رہتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بات تمام حضرات تک پہنچ جائے۔ تو جس طرح ہمارے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم چاند دیکھنے کے بعد ناخن اور بال کٹوا سکتے ہیں یا نہیں، یا کون کون اس کام کو کر سکتے ہیں، کن کے لیے اجازت ہے، کن کے لیے نہیں ہے، تو یہ بات سمجھ لیں کہ ناخن اور بال یہ نہ کاٹنا، ان کو روکے رکھنا، یہ ایک مستحب کام ہے، خاص طور سے ان حضرات کے لیے جنہوں نے قربانی کا حصہ لیا ہے۔ ان کے لیے اجازت اس بات کی ہے، خود نبی علیہ السلام نے اس کام کو کیا کہ اگر ہم نے حصہ لیا تو ہم اپنے ناخن اور بال روک دیں۔ چاند دیکھنے سے ایک دن پہلے، 2 دن پہلے ناخن بال وغیرہ اگر ہمیں بنوانے ہیں تو بنوا لیے جائیں۔ کسی بھی طرح کے زیر ناف ہوں یا مونچھے ہوں یا سر کے بال ہوں، سب بالوں کے لیے ممانعت ہے۔ اب جس دن ہم قربانی کریں، اپنے جانور کی ہم قربانی کریں، اس دن ہم اپنے بال بھی کاٹیں، ناخن بھی کاٹیں۔ ایک بات یہ ہے کہ قربانی والے دن ہم روزہ رکھیں، تو روزہ رکھنا تو منع ہے، ہاں صبح سے لے کر اس وقت تک جب تک کہ ہم اپنے جانور کو قربان نہ کر دیں، اس وقت تک کچھ نہ کھائیں، یہ نبی علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ ہم اسی جانور کے گوشت سے کچھ کھائے پیے، اس کو روزہ بول دیتے ہیں، تو یہ روزہ نہیں ہے، بلکہ مستحب اور سنت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے جانور کے گوشت سے ہی کھانے پینے کی شروعات کریں اس دن، تو یہ طریقہ ہے۔ اب بعض حضرات کا سوال یہ ہوتا ہے کہ اب ہم ناخن اور بال کیوں رکھیں، اس میں کیا حکمتیں ہیں؟ تو یہ حکمتیں بڑی عجیب ہیں۔ ہر چیز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت رکھی ہے، تو اس کے اندر ایک حکمت تو یہ ہے کہ جو حاجی حج کے لیے گئے ہوئے ہیں، وہ احرام باندھتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور دیگر ان ارکان کو کرتے ہیں، ناخن بال کٹاتے نہیں ہیں، تو ہم بھی یہاں رہتے ہوئے ان میں شریک ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان میں شامل فرمائے گا۔ بڑی حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے قربان گاہ لے گئی ہیں، چھری چلائی ہے، تیاری کی ہے، تو اللہ نے ہمیں جان سے بچا کر مال اس کا بدل دے دیا کہ اپنے مال سے تم قربانی کر لو، جانور خریدو اور قربانی کر لو۔ تو ہم اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنا چاہتے ہیں، اس یادگار کو اپنانا چاہتے ہیں کہ کم از کم ہم نے اپنی گردن نہ کٹائی، تو ہم کم از کم اپنے بال اور ناخن روکے رکھیں، اور پھر جس دن قربانی ہو اس دن ہم اس کو ادا کر دیں، تاکہ ہمارے یاد رہے وہ قربانی والے دن، ہمارے یاد رہیں حضرت ابراہیم کی قربانیاں، حضرت ابراہیم کی محبت، حضرت ابراہیم کی نشانی ہمارے سامنے رہے۔ تو ہم اس عمل کو اس لیے کرتے ہیں، اور بھی بہت ساری حکمتیں ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہم سنت ابراہیمی کو کما حق ادا کریں، جتنی بھی چیزیں ہو سکتی ہیں، جس طرح ہم دین پر چل سکتے ہیں، تمام چیزیں تلاش کیجئے، ان پر عمل کیجئے اور پھر چلیے، انشاءاللہ زندگی میں سکون آئے گا، آخرت تو ہماری ہے ہی، پھر دیکھیے کتنا سکون ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔